بلکہ وہ روزے کو مکمل کر لے. اگر اس کا روزہ واقعی ہو گیا تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے رمضان کے روزے کو کیا ادا کیا. لیکن اگر باعث اس کا روزہ نہیں ہو بھی پایا تو بہت سے بہت تو اس پہ کیا ہو جاتا ہے قضا لازم ہوگا، تو اس کے لیے ایک روزے پہ. لیکن کچھ ایسا کیا کہ حقیقت میں اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. سرما لگایا، تیل لگایا، کسی کی لیور کی آنکھ میں ڈراپ ڈالا اور محض گمان کی وجہ سے یا کسی کے کہنے کی وجہ سے اب دوبارہ وہ روزے کو توڑ دے گا، کھا لیا پی لیا، تو ایسی صورت میں اس پہ کفارہ لازم ہو جائے گا. اور قاعدے کے ایک روزے کے بعد اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے. یوں ہی 2 چھوڑا تو 120. اس طریقے سے آپ وہ جتنا چھوڑیں گے اس کو ہر روزے کے بعد 60 روزے طے کر کے رکھنے پڑیں گے. پھر اگر اس نے 59 روزے رکھے ایک چھوڑ دیے تو پھر شروع سے اس کو رکھنا پڑے گا. یعنی اتنی سخت رہی. تو جب انسان ایک روزے کو اگر ادا نہیں کر پاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پیدل پہ 60 روزے رکھنا یہ بہت مشکل ہے. ہمارے کرام فرماتے ہیں کہ کسی کو قے آئے، الٹی ہوئی، یا بھول کر کھا لیا، پی لیا یا جمع کر لیا، اور ان سب صورتوں میں اسے معلوم تھا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ بھول کر گیا ہے انجانے میں. یوں ہی بھول کر کھانا پینا جمع کرنا اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں، اور سامنے والے کو معلوم بھی ہے کہ ان سب صورتوں سے میرا روزہ ٹوٹا نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس نے کھا لیا پی لیا تو کفارہ لازم نہیں ہے، اور ان سب صورتوں میں سے معلوم تھا کہ روزہ نہیں گیا. پھر اس کے بعد کھا لیا پی لیا تو کفارہ لازم نہیں. اور اگر احترام ہوا اور اسے معلوم تھا کہ روزہ نہیں گیا، پھر کھا لیا پی لیا تو کفارہ لازم. کیا کہنا ہے کہ اگر بھول کر کھایا پیا یا انجانے میں قے آئی اور سامنے والے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، معلوم تھا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، پھر اس کے بعد کھا لیا پی لیا، تو کہنے کہ اب ایسی صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے کیا ہو جائے گا، اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. اور اگر کہنے کہ احترام وغیرہ ہوا، اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا اور پھر کھا لیا پی لیا تو کفارہ لازم ہے. کفارہ لازم ہے، یعنی جب اس کو معلوم تھا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور اس کے بعد کھا لیا پی لیا، یعنی اس کو معلوم ہے کہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اور یہ سب کام بھول کر کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوگا. لیکن کوئی ایسا کام ہوا کہ اسے معلوم تھا کہ روزہ نہیں گیا لیکن اس کے باوجود کھانا پی لیا تو پھر کفارہ لازم ہو جائے گا. تو کیونکہ اس کا جو کھانا پیا جا رہا ہے اب معلوم تھا کہ اس روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اور کھانا پی رہا، تو وہ کیا ہو جائے گا، مانا جائے گا کہ جان بوجھ کر کھانا تو روزہ ٹوٹ گیا، کفارہ لازم ہے. لیکن کھانا پینا معلوم ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ سب بھول کر کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوتا. کہتے کہ لعاب یا تھوک وغیرہ نکل گیا یا کسی نے دوسرے کا تھوک نکل لیا تو کفارہ نہیں ہے، مگر کوئی اپنے معشوق یا محبوب کا تھوک وغیرہ لذت یا موضوع دینی کا تبرک کے لیے تھوک نکل گیا تو کفارہ لازم. کیا مطلب، یعنی انسان ہے اسی طریقے سے وہ اگر اپنا تھوک وغیرہ یا لعاب وغیرہ کیا ہے دوبارہ وہ واپس گھونٹ لیتا ہے، تو ایسی صورت میں نہ تو اس کا کہنے کی روزہ ٹوٹے گا نہ کفارہ لازم ہے جب تک وہ اندر. لیکن وہ چیزیں اگر باہر آ گئی اور اس کو دوبارہ وہ نکل گیا یا کسی دوسرے شخص کا جن سے وہ عقیدت رکھتا محبت نہ کہ اس کا تھوک نکل گیا وغیرہ وغیرہ سب، تو ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور ان سے کیا جائے گا، کفارہ لازم ہو جائے گا. صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ہے. ان میں شرط ہے کہ
بار ایسا ہوا اور معصیت کا قصد نہ کیا ورنہ اسے کفارہ دینا ہوگا. کیا مطلب کوئی ایسی چیز ہے کہ اس میں کفارہ نہیں بلکہ صرف قضا وغیرہ ہے تو شرط یہ کہ وہ کام سے یہی ایک بار ہو, لیکن بار بار اگر وہی کام سے ہو رہا ہے, جان بوجھ کر کر رہا ہے تو کہہ رہے کیا پھر ایسی صورت میں ان پہ کفارہ لازم ہو جائے گا. یعنی اگر ایک آدھ دفعہ ہو رہا ہے کوئی ایسی چیز کی جس میں عذر شرعیہ وغیرہ وغیرہ تو ایسی صورت میں قضا ہے, لیکن جان بوجھ کر بار بار اسی کام کو وہ کر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں ان پہ کیا جائے گا, کفارہ لازم ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ کسی نے کچا گوشت کھایا اگرچہ مردار کا ہو تو پھر بھی ان پہ کفارہ لازم ہے کیونکہ وہ چونکہ کھانا کھایا کیا جا رہا ہے. مگر جبکہ سڑا ہوا ہو یا اس میں کیڑے وغیرہ پڑ گئے ہوں تو کفارہ نہیں. کیوں؟ فرمایا کہ ایسی چیز کھایا کہ جس سے گھر کی جاتی ہے, جس سے گھر کی جاتی ہے, کیڑے مکوڑے ہیں, کچھ ایسا ریچھ وغیرہ کھا لیا کہ جن کو لوگ مانا نہیں جاتا ہے, جس کو کھایا نہیں جاتا, لوگ ان سے گھر کرتے ہو اور وہ چیزیں حالت ہو کر کے جان مشکری وغیرہ ہو ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن ان سے صرف قضا لازم آئے گا, کفارہ لازم نہیں آئے گا. یعنی وہ چیزیں جن کو کھانا مانا جاتا ہے اس سے کچھ لذت ہو تو پھر کفارہ لازم آئے گا, لیکن کوئی چیز ہے کہ جن سے لوگ گھر کرتے ہو اور ان کو کھانا پینا نہیں تسلیم کیا جاتا ہے, اب وہ چیزیں کیڑے مکوڑے مچھر وغیرہ جان بوجھ کر ہی اگر اس سے حلق نہ آ وغیرہ وغیرہ تو اس سے مانا جاتا ہے کہ روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن ان پہ سزا لازم آئے گا, کفارہ لازم نہیں ہے. کہتے کہ مٹی کھانے سے کفارہ واجب نہیں ہے مگر کہتے کہ گلے ارمنی یا وہ مٹی جن کے کھانے کی انہیں کیا ہو عادت سی ہو گئی ہو, ہاں تو اس کو اگر کھایا تو کفارہ واجب ہے. نمک اگر تھوڑا کھایا تو کفارہ واجب ہے, زیادہ کھایا تو نہیں. تو اسی لیے کہ تھوڑا جو ہلکا نمک وغیرہ لیتا ہے اس لیے لیتا ہے خوراک ہوتا ہے, یعنی کھانے کے لیے سے ذائقے کے لیے, لیکن بہت سارا اگر کھا لیا تو مانا جائے گا کہ اب یہ اس کو خوراک وغیرہ یا مذاق کے نہیں لے رہا, کسی اور وجہ سے ذہنی اعتبار سے یا کوئی مجبوری میں لے تو ان پہ کفارہ نہیں ہوگا, سزا نہیں ہوگا. یعنی کوئی چیز کو اگر وہ خوراک سمجھ کے لے رہا ہے اور باقی وہ خوراک ہے اس کو کھانا پی رہا ہے تو پھر مانا جائے گا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرا اور اس پہ کفارہ لازم آ جائے گا. لیکن کوئی چیزیں گھناؤنی چیزیں ہیں یا مٹی کھائی, بہت زیادہ نمک کھا لیا یا لوہا نکل کھا لیا تو چونکہ یہ خوراک نہیں ہے تو ایسی صورت میں مانا جائے گا کہ اس کا روزہ تو ٹوٹ رہا ہے لیکن اس پہ قضا لازم آئے گا اور کفارہ لازم نہیں آئے گا. یہ وہ تمام چند صورتیں ہیں جن کی کرنے یا ہونے سے انسان پہ روزے کی کفارہ لازم ہو جاتا ہے. اس لیے تمہارے مطالعے کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سبوں کو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر مکمل روزہ رمضان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ماہ مبارک کے بخیر ہم سبوں کے ہر قسم کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور کل قیامت کے دن سے ہم سب کا ذریعہ نجات بنائے. اللہم صلی علی سیدنا